dibalik kegagalan ya Allah mudah ya Allah انتہائی لمبی راتیں ہیں. یہ راتیں مجھے اور آپ کو زندگی میں اللہ نے ایک دفعہ پھر نصیب فرمائی ہیں. ان راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا جائے. ان راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط کی جائے. اللہ کو اپنا دوست بنایا جائے. اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. اللہ کی رحمتوں کو حاصل کیا جائے. مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، بڑی بڑی ضعیف العمر مائیں اللہ کے سامنے روتی ہوئی تہجد کے وقت نظر آتی ہیں. بڑے بڑے جو ضعیف العمر بڑے لوگ ہیں وہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. گھروں میں روتے ہیں، مساجد میں روتے ہیں، خانقاہوں میں روتے ہیں. اللہ کے گھر میں جا کر گڑ گڑاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں اللہ کے سامنے. آپ کو بھی اپنا دوست اللہ کو بنانا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز ہے. نماز ایسی عبادت ہے جو تمام ارکان کو جمع کرنے والی ہے. نماز پڑھیں گے آپ کا دل کرے گا کہ آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں. آپ کا دل کرے گا آپ روزہ بھی رکھیں. آپ کا دل کرے گا آپ ذکر بھی کریں. آپ کا دل کرے گا آپ تسبیحات بھی کریں. آپ کا دل کرے گا آپ استغفار اللہ کے سامنے روزانہ کی بنا پر صبح شام آپ کا معمول ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کا دل کرے گا آپ درود شریف بھی پڑھیں. آپ کا دل کرے گا آپ نماز حاجت پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. نوافل میں، چاشت میں، اوابین میں، دن میں، رات میں اللہ کے سامنے آپ نوافل پڑھیں گے. آپ کا دل کرے گا آپ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کی زبان ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت میں مگن رہے گی. آپ کی زبان چلتی رہے گی. آپ کا دل کرے گا اسی قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھنے کا. آپ کا دل کرے گا اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس. یہ مکمل قرآن آپ پڑھیں گے. آپ کا دل کرے گا آپ اس کی تفسیر بھی دیکھیں. آپ کا دل کرے گا اس کے اندر اتنا غور و فکر کریں کہ آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جب آپ قرآن پڑھیں گے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو غور و فکر کرنے کی عادت بھی ہوگی، آپ کا دل بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت میں تہجد کی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے. تہجد کی نماز ایسی لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات کو منوا کر دم لیتی ہے. جو نفلی عبادات ہوتی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ تہجد کے نوافل ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. رات کا تنہائی کا وقت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ کے سامنے جولی پھیلا رہے ہیں، اللہ کے سامنے آپ مانگ رہے ہیں، اللہ سے آپ جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ایسی عزتوں سے نوازے گا آپ حیران رہیں گے. رات کا جو اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے میں آپ روئیں گے اور رونے کے بعد جو صبح کا سورج ہوگا وہ آپ کی عزتوں کی گواہی دے رہا ہوگا. تو بھائی یہ جو نفلی عبادات ہے یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ صدقہ ہے. صدقہ اللہ کو بہت محبوب ہے. صدقہ وہ چیز ہے انسان کو اپنی جان کا بھی، انسان کو اپنی مال کا بھی، انسان کو اپنی اولاد کا بھی، انسان کو اپنے جسم پر جتنے اعضاء ہیں ہر اعضاء کے بدلے میں اللہ کے سامنے صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اور آخری جملہ کیا کہوں؟ توبہ. توبہ استغفار. اللہ کو توبہ بڑی محبوب ہے. حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لکھنے والوں نے لکھا بڑا مشہور جملہ ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی عورت نے ابھی بچہ جنا ہو. جو عورت بچہ جنتی ہے اس کے گناہ نہیں ہوتے. تو توبہ کرنے والا غسل کر لیتا ہے گناہوں سے، اس کے بعد اس کے گناہ نہیں رہتے. اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنا اور احسان کرنا، کسی دوسرے کا بھلا کرنا، احسان کرنے کے بعد اس کو بھول جانا. اور آخری دو باتیں، ایک اخلاص، ایک دعا. اخلاص یہ ہے آپ جس ہاتھ سے دیں، آپ اپنے پاکٹ سے جو بھی کسی کو دیں، آپ کسی کو کوئی بھی سکھائیں، کسی کو کوئی بھی راستہ دکھائیں، کسی کی کوئی بھی مدد کریں، کسی بھی انداز سے مدد کریں، آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص اتنا ہو کہ میری ہر عادات کو، میری ہر نیکی کو، میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ
دیکھ رہا ہے۔ آخر میں دعا ہے، دعا بڑی لاڈلی عبادت ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے اس انداز سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے دعا کی توفیق ہوتی ہے، انتہائی خوشی ہوتی ہے، میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے یہ دعا مانگنے والی جو توفیق ہے اللہ اس کو چھین نہ لے۔ فرمایا میں دعا کے قبول ہونے سے یا نہ ہونے سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں اللہ اس توفیق کو مجھ سے نہ چھین لے۔ تو بھائی دعا ایسی عبادت ہے، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ فرض نماز کو نہ چھوڑیں۔ نماز بحیثیت یہ خود ایک دعا ہے۔ ہم کہتے نہیں ہیں نماز میں رب اغفر لی ولی والدیہ، ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔